نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اب آپ کے سامنے قبلہ محترم الحجۃ الاسلام والمسلمین جناب علامہ اقبال حسین صاحب مخصوص بریا کے کرم اللہ من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ ہدیہ بقلب مبارک امام زمان و روح مبارک سیدہ نسوان فاطمہ زہرا بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار کل شریف پڑھ کے جناب حاجی مختار حسین، جنت بی بی، سوار محمد نواز، محمد بخش، محمد افضل، جملہ مرحومین اور اس امام بارگاہ دے اندر مدفون تمام مرحومین اور اس امام بارگاہ دے وچ مجلسہ سنن والے تمام مومنین مومنات جو دنیا تو چلے گئے انہوں نے ایسال ثواب واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. اللهم هذه هدية منا لما بالثواب هذا القرات الارواح المرحومین. دعا ہے مالک مہربان تو تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا. میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. تمام پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما. مرحوم مغفور مختار حسین اور باقی مرحومین دے درجات بلند فرما. انہاں دے پسماندگان عزیز ظفر، عزیز طاہر اور باقی تمام بچیاں نو مال خیر خوبی نصیب فرما. ظفر اور طاہر دی والدہ نو صحت سلامتی نصیب فرما. جتنے اہل ایمان جو حاجت آرزواں لے کے آئے مالک توڑیاں پوریاں فرما. اس انجمن جعفریہ دے تمام اراکین جو فوت ہو گئے نے، باجوہ صاحب، بابا غلام شبیر، سب دے مالک درجات بلند فرما. اس شہر دے نال متعلق میریاں دو باجیاں نے بہناں، ایک بی بی سیدہ ہے، ایک میری خواہر نسبتی ہے. اللہ پاک انہاں دوانوں باجی سیدہ نو بھی اور میری خواہر نسبتی مولانا غلام جعفر دی اہلیہ نو صحت عطا فرماوے. تمام اہل ایمان جو بے اولادن مالک صاحب اولاد فرماوے. یوسف گمگشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو. بلند آواز نال صلوات. میں بہرحال جائے تشکر اور امتنان کہ تو سا اتنی دیر انتظار فرمائی اور بیٹھے رہے. میرا بھی سفر زیادہ ہا اور انہاں بچیاں دے اعزاز میرے نال بہت زیادہ محبت کر دینے طاہر اور ظفر. اللہ پاک ظفر نو وڑیاں حیاتیاں والے بچے بچیاں نصیب فرماوے. تو انہوں زحمت انتظار میں معذرت خواہ. میں زیادہ وقت نہیں لیندہ توڑا، صرف ہے کہ بچیاں دا دل راضی ہو جائے اور مورد الزام بھی قرار نہ پاویں کہ انہیں دعوت نہیں کی تھی. میں خود بھی بہت لمبا سفر کر کے اگرچہ اور اتفاقاً ایسا کہ جس طرح آیا صرف توڑے کل مجلس پڑھ کے اسے روٹ تے واپس نکل جاؤں گا. میرے کوئی پروگرام اس پاسے دے زیادہ. ایک بات دی طرح متوجہ ہو، حضرت انسان نو نپی تلی مینی ہوئی زندگی مل دیئے جدہ بندہ دنیا تے آندہ ہے. سا گنے ہوئے ہوندے، پانی دے گھٹ گنے ہوئے ہوندے، کھانے دی لکمے گنے ہوئے، معین ہیں، دن معین ہیں، وقت معین ہے. حتیٰ کہ جس وقت انسان دی وفات دا وقت ہوندہ ہے اور ملک الموت او دی روح قبض کر کے نکل دائے، اگر اتفاقاً ایسا ہو کہ او دے اردہ گرد او دے عزیز رشتہ دار موجود ہوں میں، تو ظاہر ہے جب اس نو ویک دینے کہ او دی وفات ہو گئی ہے تو او رومن لگ پوندیں. تو مکتب اہل بیت دے مستند روایات یہ بات موجود ہے کہ او ملک اتھے رک جاندہ ہے اور انہا رومن والے انہوں آدھا ہے بھئی تسا کیوں پہ روندے ہو؟ ما ظلمناہو ولا اتدینا علیہ لقد تم اجلو ونقطع الرزقو لقد ذہبنا بہی الى رب. کیوں پہ روندے ہو؟ اس دی دیتی ہوئی مدت مک گئی، رزق پورا ہو گیا، میعاد ختم ہو گئی، ہون اے دے واپس ونجن دا وقت اسی انو دے رب کو لئی جانے ہیں. بڑا تفصیلی ہے، اگر کتب دا مطالعہ کرو تو حیات پس از مرگ تفصیلی ہے. جتنی بھی زندگی ہو ترائے حصے تے تقسیم فرماؤ: حیوانی زندگی، انسانی زندگی، روحانی زندگی. کھانا پینا جوڑنا، مسکن بناونا، پوشاک خوراک، تولید اولاد، تقصیر نسل، حتیٰ کہ اس دنیا دے تمام اسباب تکولوں استفادہ، یہ ساری دی ساری انسانی اور حیوانی زندگی ہے. حتیٰ کہ اگر ایک آدمی اپنی زندگی دے کچھ مراتب ترقی دا سفر بھی کردہ ہے، جس طرح ہوتا ہے جی انکریمنٹ لگ گئی، جی ترقی ہو گئی، یہ بھی انسانی زندگی ہے. تیسرا مرحلہ روحانی زندگی ہے. ہر او پہلو زندگی دا میں مختصر کرا کہ جس دا نتیجہ دنیا تے باقی رہنا ہے،
او حیوانی اور انسانی زندگی ہے۔ مفہوم بڑا لطیف اور بڑا دلکش اور بڑا پرمانی ہے، لیکن ایک سفر دی تھکن بھی اور میرے لیٹ ہو ونجن دی وجہ تو زیادہ توڑے امتحان نہ لینا چاہتا۔ ہر زندگی دا او پیریڈ اور اتنا وقت کہ جس دا نتیجہ اتھے رہ جانے او یا حیوانی زندگی ہے یا انسانی زندگی ہے، اور زندگی دے گزارے او لمحات کہ جنہاں دا سمرہ بندے نال لے جانا ہے او روحانی زندگی ہے۔ اگر میں گل سمجھا لی تو اس تو بعد میں صاحب چپڑ سا پڑھے لکھے حضرات، 15 سال تک مرد، 9 سال تک خاتون مرفوع القلم ہے۔ مرفوع القلم دا مطلب ہوتا ہے بھی یہ اعمال نامہ نہیں لکھا جاتا۔ 15 سال تک مرد، 9 سال تک بچی، 9 سال تو بعد بچی دے اعمال لکھے جاتے ہیں، اور مردہ دے 15 سال تو بعد۔ ذرا اپنی جتنے حضرات اس وقت تک تشریف فرما ہو این حساب کر کے لے آؤ نا، 15 سال نکال دو۔ بالفرض ایک آدمی اگر 50 سال دا میرے سامنے بیٹھا ہے تو 15 سال نکال دو، باقی کتنے بچ گئے؟ 35۔ ہن اس 35 نو تقسیم فرماؤ، جو اس 35 دے وچوں کتنی روحانی زندگی گزاری ہے، کتنی حیوانی ہے، کتنی انسانی ہے۔ روڑے وٹے جوڑنا، پلاٹ لینا، اٹھا لے آنیاں، ٹیلا لگاونیاں، پھر وہ دیاں دیواراں کھڑیاں کرنیاں، پھر اس دے لینٹر پاونے، پھر اس دے کلر، پھر ہر دیوار دا وکھرا کلر، پھر ہون تک ہی ہور اگے جدید دور آ گیا، پلاسٹک دیاں وڈیاں وڈیاں شیٹاں، پھر نیت دے پوچھے کون مارے، اور سے پتہ نہیں کتھوں تک، پھر باغیچے، پھر آبادیاں، پھر ایک اس تو بعد بہت سارے سلسلے، پھر جناب لائف دیاں بہت ساریاں پالیسیاں، پتہ نہیں کتھوں تک کیا 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 کیا، اور اس تو بعد کتنی بچی، تلاوت قرآن کتنی، نماز کتنی، تہجد کتنی، روزے کتنے، صلہ ارحام کتنا، زیارات دا سفر کتنا، حج پہ جانا کتنا، جنت البقیع دا سفر کتنا، استغفار واسطے وقت کتنا، ذرا گن کے لے آؤ جتنی گزاری بیٹھے ہیں میں سمیت۔ ادھے وچوں روحانی کتنی ہے، اگر جمع کیتی جائے، کیلکولیٹ کیتی جائے، روحانی کتنی بن دی ہے؟ ہاں بھائی بولو بھائی، 35 چوں 30 سال روحانی، 5 سال انسانی اور حیوانی، 25 سال، 20 سال، 15، 10، کتنی ہے جو روحانی گزری ہے کہ جس کا رزلٹ نال جائے اور قبر ہمارے ساتھ جائے؟ کتنی ہے؟ گن کے لے آؤ۔ ہارون رشید نے ایک بہت بڑا محل بنوایا۔ ہارون رشید نو جان دیو، ہارون رشید ایک بہت بڑا محل بنوایا، اور اس زمانے دے وچ اس اپنے دور دے مطابق بہت عالی شان محل بنایا۔ اپنے محل دے اوتے ٹردا ودا اور گھومدا ودا، نالوں حضرت بلال گزر پے، حضرت بہلول، بھائی پہلے ٹھیک تھا، بھائی پہلے ٹھیک تھا، نالوں حضرت بہلول گزرے۔ ہارون نے اتو ہی کھڑو کیا سلام یبنا ام، او بھئی چاچے دے پترہ کی حال ہے، ٹھیک ہیں؟ اس آکے ٹھیک ہی ہاں۔ اس آکے میرا محل ویکھے ہی، میرا محل ویکھے ہی۔ اس آکے ویکھیا، اس آکے کوئی ریمارکس کوئی 10 میرا محل کی میں اے جی میں بعضوں کا ساڑھے مہربان مکان بڑھوائے خان جی، اے کدی آنا کدی چلے بھی جانے ہیں، کچھ آباب کو جا کے رات بھی رہ لینا، وہاں تو پوچھ دینا ہاں جی ساڑھا مکان کیسا ہے؟ ہارون نے بھی پوچھا بہلول دے کولوں، ہاں بہلول میرا مکان کیسا ہے؟ ایک جملے چ علی دے غلام نے ہنج دنیا و آخرت دے ڈانڈے ملا کے روشن کر کی دی صورت فرمایا رفعت التین و وضعت الدین، اس محل بناوانے چ مٹی اچھی کیتی ہے دین دفن کر چھوڑے۔ جاگ دے بیٹھے، رفعت الدین وضعت الدین، دین نو جھکا کر چھوڑے،
مٹی نو اچھا کر. یہ روڑے وٹے جوڑ جوڑ پتہ نہیں کتوں تک جانے ہیں. روحانی زندگی کتنی ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. قرآن کہتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے. جیڑے پاس سے دوڑتا ہے اتنا سفر طے ہوتا چلا جاتا ہے. جیڑے پاس سے دوڑ رہا ہے ترقی دی طرف دوڑ رہا ہے, دنیا آباد کرن دی طرف دوڑ رہا ہے. پہلے جناب فلانے ٹاؤن اچ مکانا, ہن نویاں جدید بلڈ کا فلانے پاسے ہیں. اے کل تک اس جھونپڑے رہن دیا سی, ہن ایک کوئی عجیب جہا لگدا ہے, ہن جناب انہوں ڈھا کے تے پھر نواں پہ بڑھا دیا ہے. اگے جناب سے سلسلے چل دے ارشاد ہوتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو وہی کچھ بچتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. اور تم حساب کرو تمہاری کوششیں تو الگ الگ ہوتی ہیں. کیا خیال ہے کیڑیاں کوششیں ہوندیاں نے؟ حساب کیتا کدی؟ راتی سوچ کے سمن والو معاف رکھنا. راتی جڑے بندہ کلا ہوندا ہے نا, اس سے لے کل والے سارے منصوبے بنا کے سمجھتا ہے کہ صبح اتنے بجے جاگنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. کدی انج بھی حساب کیتا نے کہ اتنے بجے میں فلانی جگہ تے ہونا ہے تے اتھے نال ہو وجنا ہے نماز دا وقت. اس جڑے علاقے دے وچ میں ہونا ہے اتھے جڑے ویلے نماز دا وقت ہونا ہے, نیڑے مسجد کیڑی ہونی ہے, میں وضو کتھے کرے سا, میں نماز دا سجدہ کتھے دے سا. کہ میں اور تاڑے کول نکل سا نا انہیں ہولو ڈرائیور نال گھنے دا ویسے یار لیٹ ہو گئے اسے تو رات رانا پیا تو کتھے رسائیں کہیں کوئی روٹی کھائیں کہیں کوئی فون کرائیں بھئی راتی اسی تاڑے کول کوئی ٹکر پھلکا کوئی دال ساڑے واسطے تے اسی ہوندے پہ ہیں. لیکن کیا کوئی یہ جا ذوق بھی ہے بھئی میں رات نو سوچ کے سما کہ میں صبح دی نماز اتنے بجے پڑھنی ہے تے پھر اس تو بعد ظہر دی نماز دا وقت فلانی جگہ تے ہو جانا ہے, پھر میں اتھے پڑھنی ہے تے عصر کی میں مغربین کی تے میں پڑھ سا تے آمن والے ماہ رمضان دے واسطے روزیاں دا میرا کی پروگرام ہے تے اس دفعہ کچھ پیسے بچ گئے نے تے کربلا جان دا کی پروگرام ہے تے وقت میرے کول جناب واجب ہو گئی ہے حج تے حج دا کے پروگرام ہے. وَأَنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. تمہاری کوششیں تو مختلف ہوتی ہیں. ہاں بھائی دینی کوششیں کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا. دینی ذوق کتنا ہے؟ دینی ذوق جتنا دینی ذوق ہے اتنا بچے گا, اتنا بچے گا. جتنا دینی ذوق ہے اتنا بچے گا. آج رات کیلکولیٹ کرے ہے جڑا وقت گزاری بیٹھے اس سے جو دینی زندگی کتنی ہے, قبر واسطے کتنا کام کیتا ہے, آخرت واسطے کتنا کام کیتا ہے, اپنے اموال نو کس طرح تقسیم کیتا ہے, کدے کدے اس نے خرچ دے کیتا ہے, اور کتنا کچھ کر چکے ہیں, بڑھا چکے ہیں. جتنی نیت الہی ہوگی اتنے آون والے آثار ضروری ہونگے. ممکن ہے مسجد بناویں, امام بارگاہ بناویں, خدا واسطے بناویں تو ہمیشہ آباد رہے, او دے وچ کوئی اور نیت ہو بھی تو آباد نہ ہو. مسجد گوہر شاد بھی مسجد ہے, مسجد نبوی بھی مسجد ہے. مسجد نبوی دی سوی کنال اچ بندے لڑ کے نمازاں پڑھ دیں. کیا خیال ہے؟ روضۃ الجنت بھئی یہاں پہ ایسے جیسے جنت کا ٹکڑا ہو. سوی کنال چونکہ پیغمبر بنائیے مسجد گوہر شاد امام رضا دے ہمسائے چے ہر ویلے عبادت قرآن نماز کچھ ذوق یہ رکھیا کر. ممکن ہے بہت بڑی ساری کوٹھی بنا ونجے, بڑی عالی شان کوٹھی ہوئی تھی سرکو دل سارے آکھیں ہو جی واہ کیا کہنے بھائی کوٹھی تا حد مکا دیتی ہے بلوچاں بھائی بھن دیتا نے گھر پاسیوں ہیڈا ڈیزائن کیا تے فرش کیا سبحان اللہ. لیکن ممکن ہے جناب دے جان تو بعد تیرے ذوق عبودیت دے خلاف ہو جائے. کوئی آمن والا اس وچ بیٹھ کے شراب پیوی, کوئی آمن والا اس وچ معصیت کری, کوئی آمن والا اس وچ گانے سنی, کوئی آمن والا اس وچ کوئی بدکاری کری. لیکن اگر مسجد بنا جائے گا, اگر امام بارگاہ بنا جائے گا, کوئی مرلہ امام بارگاہ نو دے جاوے گا, کوئی مرلہ مسجد نو دے جاوے گا, ممکن ہے تیرے بچے گلو کٹھائیں بھئی ساتھو نہیں پیو والی مسجد سنبھلی دی. اللہ ایک قوم بھیج دے گا جس میں نیکی ہوگی برائی. امام بارگاہ مجلس ہوئے گی, عزاداری ہوئے گی, موعظہ ہوئے گا. میں بڑا متاثر ہویا پچھلے سال کربلا دی زیارت دے موقع تھے باب القبلہ چو نکلے ہوں. بس یہ بات اور میں تھوڑے جا مسائب سنانا تو
باب القبلہ تو باہر نکلے اثر دا ٹائم آ سامنے میں آواز محسوس ہوئی ہے کہ کسی چھوٹے جا امام بارگاہ چ مجلس ہو رہی ہے. چونکہ میں عربی جاندہ میں نزدیک ہویا انہوں بڑا استقبال کی تھا میرا لباس ویک کے میں بیٹھ گیا. پڑھن والا بیان پہ کردہ کہ یہ جگہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ اس شخص کا گھر ہے کہ جتنے تائیں وہ بندہ زندہ رہا ہے وہ دے 2 کمرے آئیں, ایک کمرہ تلے ایک کمرہ اتے وہ دے بچے راندے آئیں, تلواں کمرہ وہ دا خالی راندہ, سارا دن کربلا دیاں گلیاں کوچیاں سڑکاں تے پھر دا. کوئی امام حسین دا زوار ملے جنہوں میں اپنے گھر مہمان ٹھہرا ہوں. عجیب. اور اگر اس نے کوئی نچلے کمرے چراہن والے زوار مل جاوے نا انہوں نے بٹھا کے کھانا دے ویا اور باہر نکلیا تے کوئی زوار مل جاویا جو وقت دی جا ران دی نو ویا تا وقت نالا ساورین دا گھر بیوی بچے نوا دا تیاری کرو تسی نانکے گھر چلے جاؤ یہ اوپر والا کمرہ خالی کر دو امام حسین کے زوار رہیں گے. اگر سن سو اگر بھی سنا ہوا اور مرد وقت اس پورے گھر نو وقف کر گیا کہ قیامت تک اتھے امام حسین دا امام بارگاہ بنا دیونا کہ جب تک یہ جگہ خالی رہے امام حسین کی مجلس ہوتی رہے. کتنا سارا اس قسم دا ذوق ہے, کتنا اپنے اموال نو اسینہ چیزاں تے صرف کر دیا ہے, کتنا اپنی آخرت واسطے کم کر دیں. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ختم کر دوں. فَأَمَّا مَنِ اتَّقَى فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى جو آدمی اللہ دے راہ تے خرچ کرے اور پرہیزگار ہو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى عطا کرتا ہے اللہ دے راہ تے خرچ کر دے اور صاحب تقوی ہے کردہ بھی اللہ واسطے ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. جنت ہے. تو ذرا حساب کرو اللہ نے دیتا کتنا خرچ کدے کر دے کہ بندے آدھر اوکھے جو ہیں اوکھے ویلے اللہ یاد رہنا اور یاد خدا کو لوگ غافل نہ رہنا ایک خاصان خدا دی ہمیشہ طریقہ رہا خاصان خدا دا. صبح عاشور تو لے کے عصر عاشور دے ڈھل دے سورج اور شبیر دی پیشانی دے سجدہ آسا ہومن تائیں ذرا گن کے لیا کہ ہر لمحہ پہلے تو مشکل آئے لیکن حسین دی رب پروریچ فرق. میری مجلس موک گئی, عزیزان خوش ہو گئے, راضی ہو گئے, مرحوم دی روح بھی خوش ہو گئی, میں بھی حاضر ہو گیا. میں کوئی توڑے کو نام وریاں لینی ہے میری ایک عمر گزر گئی سرگو دے دی ایک نسل میرے نال جوان ہو گئی ہے. میں اتھے حاضر ہوندہ رہا صبح عاشور صبح ڈاڈی اوکھی آئی اس واسطے سب تو پہلے تیر عمر ابن سعد نے امام حسین دے خیمیاں دے پاسے ماریا اور نالا لنو آکھیا گواہ بن جاؤ کہ سب تو پہلا تیر امام حسین دے خیمیاں دے پاسے میں ماریا. خود لباس جنگ نال آراستہ ہوئے یہ میرے نال آئے چھوٹی جی سونی جی مکان ہوئے سی خود لباس جنگ نال آراستہ ہوئے زہرا دلال تے جدہ خیمیاں دے بچوں سلاح جنگ پا کے نکلیں نا تے بنی ہاشم دے جوانہ ڈٹھا ہے جو امام حسین میدان دے پاسے ویندے پہن کوئی وسدہ ویلہا زہرا دلال دا ہین بنی ہاشم دے جوان دوڑ کے آئے اور مظلوم دے قدمہ دے سامنے زمین تے ہنج لیٹ دے گئن آدن بطول دا لال جتنے تائیں سا زندہ ہیں اتنے تائیں سا تائیں میدان نہیں میں نڑتے ہیں ہمیں ترتیب نہ تھوڑے جے میرے نالا سے میں مکائندہ پہ اللہ وقت صحابہ جدہ ڈٹھا ہے نا جو علی اکبر عباس اونو محمد اولاد جعفر اولاد عقیل
ہیں جنگ دا لباس پا کے ٹر پئیے وقت صحابہ آئین بنی ہاشم دے سامنے آئین لیٹ دے گئے میں اکثر زہرا دا لال یاد تا آیا ہو سیانا جدہ بھج دے گھوڑے دی زین تو لتھا ہو سے یاد تا آیا ہو سیانا ایک ہووے لہا جدہ کدوں بنی ہاشم بجدہ کدوں کہیں پاسے ہو صحابہ زمین تے لیٹ کے آتے ہیں بطول دا لال اسدن کلہ نہیں چھڑے دے اور آتے کھلے ہیں کوئی جڑا میں غریب دی فریاد نو پہنچے کوئی جڑا میری فریاد نو پہنچے وقت مشکل تو مشکل ہوندہ گیا ایک اوکھا جا وقت سنا منا تے بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کڑیل جوان زمین تو چاہیس سینے نال لاشاں لا کے لے آیا ہے لیکن میں کدائیں نہیں پڑھیا کدائیں رکا ہوئے کدائیں انتظار کیتی ہووس کدائیں سوچیا ہووس جو میں یہ لاش کیویں چاہ کے لے ونجا پڑھن والے جیویں پڑھ دیں میں نہیں پڑھیا کس سے لاشے تھے حسین گھبرا کے رکا ہوئے کہ جڑا منظر بن گیا ہے نا اس منظر اچ میرے واسطے لاشا لے جامنا اوکھا ہے نا میں حسین دی کربلاچ اے موقع نہیں ویکھیا علی اکبر دی لاش تے رک وننا فرماونا میری نظران دا نور گم ہو گیا ہے اتھو تک دیا روایتہ ہیں لیکن گھبرا کے نہیں رکے جو اس منظر اچ ہون کے کرا کوئی ہو جا موقع آیا ہے کھڑے ہو کے سچیندے کھلے آئیں ماحولی عجیب لاشی آخری چاہی ودا اللہ بلک اللہ اس جوڑے دے بچے دی عمر دراز کرے ماشاءاللہ کتنے فخر نال جناب رباب دے عرض کردہ صدقہ مالک اس بچے نو عمر دراز دے وے کیڑے فخر نال ماں اور باپ بچے نو چاہیے دیں بچہ چاہیے لے باپ چ فخر ہوندہ ہے ماں دے دل چ ایک عجیب جی فرحت و انبساط ہوندہ ہے ایک بچہ شبیر چایا میدان ہی چوئے ماں دروازے تے کھڑی آئی اللہ بلک ہمیشہ آباد میں تو انتظار نہ کرانا چاہتا مختار دی شاہی آئی میرے کو وقت تھوڑا ہے زیادہ نہ پڑھنا چاہتا مختار دی شاہی آئی میرے نال آ گیا میں نے سمجھ آ گئی میری زندگی گزر گئی ہے نا ممبران تے میرے نال آ کربلا مختار دی شاہی آئی ہے مختار نے آرڈر دیتا ہے کربلا دے جتنے قاتل ہیں انہوں نے پکڑ کے لے آؤ لیکن آرڈر دے ویا آکھیا جدہ پکڑے آئے نا خبردار کسے نو مارنا نہیں میرے کو لے ویا ہے میں آپ انہوں نے مرائیسا ایک راز آؤ دے پیچھے جدہ کوئی کربلا دا قاتل پکڑی کے آویا نا اینج مٹی تے بائے رہا انہوں آکھیا میں نو دست سہی تو زہرا دا گھر لٹیا کی میں تو سی کربلا دے وچ ویران کی میں کیتا ہے گلشن بطول قاتل آوینا بیان کرنا رج کے رو لویا سر قلم کرایا توبرج پایا اپنے غلام نو دیویا سر گھوڑا اپنا آکھیا دوڑائی ونج مدینے تے مدینے ونجے میرے آقا دے سامنے سر رکھیں سائنو آکھیں فلانے قاتل مری گیا ہے فلانا قاتل مری گیا ہے تے جدہ خوش ہوئے نا اس سے لے ہولو جی آکھیں غلام پہ آدھائی کوفے تخت بائے میں تیرا نوکران جدہ نوکرا کیا نہ روندہ تیرا چوتھا امام بڑھ ونجیا فرمینا مختار نواکھے میں تیرا دعا گوا میں وجہ نہیں بھولا میری پھوپیاں دا کھڑا رانا ہی سے کوفے دے تخت عبید اللہ دا شراب پیونا میری پھوپیاں دا بہت دیر تائیں سر آوینا قاتل مری کے قاتلان دے سر آوینا نوکر لے آویا میرا امام شکریہ ادا کرے آداب ان مہمان نوازی دے سیداؤں غیر سیداؤں مہمان نو سواری تائیں پہنچاوینا
میرے چوتھے امام دی سنت ہے میرا امام نال ٹر پویا جدہ سواری دے کول پہنچیا مختار دا نوکر رو پویا ہولے جیا فرمایا مختار تو پوچھے اجا میرے چھوٹے بھرا دا قاتل جی دے مختار اجا میری ماں دھوپ دودی باندھیے مختار قسم چاہیے ادا جتنے تائیں علی اصغر دا قاتل گرفتار نہ ہو سی میں اتنے تائیں کھانا نہ کھاسا تائیں دن گزر گئے سرگو دھے آلے آؤں 7 بلاک دی زمین تے بے کے سنانا لا ترائے دہاڑے گزر گئے تریجے دن آسرے لے مختار گھوڑا کڑھے آئے ڈٹھے تا فوجیاں دے پہ آئیں نیزے بلند آئیں جدہ فوجیاں دی نگاہ پئیے فوجیاں دا رئیس اگاں ودھے آئیں ادھے اب شیر یا امیر مختار مبارک ہوئی اصغر دا قاتل گرفتار ہو گئے جدہ خوشخبری سنی اس گھوڑے تو چھلانگ لائیس 2 رکعت نماز پڑھیس سجدہ شکر کی تس ویکھے میرے پاسے مٹی تے بہرے آئے ادھا کمینہ میں نو 10 حسین دا کوئی اوکھا ویلا کربلا میرا آج دل لے میں رج کے کربلا نو روڑائے اللہ کرے سمجھا لیں سمجھوئی بے شک نہ روئیں بستر تیرو سے حرملا کھڑے حرملا دے امیر میں نو علم تے مارنا ہے تے میں مری وننا ہے نہ دسیں دا ضرورا مختار میں کربلا صبح تو لے کے شام تک موجودا میں حسین نو جوان ٹورندہ بھی ڈٹھائے حسین نو میں لاشا چاچا کے لے آندہ بھی ڈٹھائے میں شبیر نو اکبر دی لاش تے اوکھا ویندہ ہی ڈٹھا میں حسین نو بھڑے آدھیا لاشا چا کے لے ویندہ بھی ڈٹھا پر امیر میں حسین دا اوکھا ویلا ویکھی آئے ایک نکا جیا بچہ چا کے حسین باہر آیا فوج رک گئی آئیے اس لے بغاوت دا خطرہ ہو گیا میں نے عمر ابن سعدہ کیا حرم اللہ ایک تا کلام الحسین حرم اللہ حسین دی کلام قطع کر دے میں گوڑی لائی آئی میں 3 پھلا تیر کمانے چپایا بھلو 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 میں گوڑی لائی آئی میں 3 پھلا دھیر کمانے چپایا میں ڈٹھا دروازے تے بھینی کھلی آئی دروازے تے ماں بھی کھڑی آئی میں تیر چھکیں دام روندیاں زمین تے بہوئی دیائیں آدھیاں ظالم اپنا تیری میں ساڑا صغیری ایک لفظ سمجھنا پرندہ یہ میری ضرورت ہے پرندہ شکاری بیٹھے ہو سو پرندہ چھری زبیحہ آلے زبا فقہ دا حکم ہے زبا کرنا لیتے واجب ہے خیال کرے جڑی گردن ہوئے ہتھیار وہ جی لیاوے انجلو ہے گردن چھوٹی ہوئے ہتھیار وڈا ہوئے بندیا دن روندے کیوں اور ویندائی ورمالے اصغر دا گال چھوٹا ظالم دا تیر وڈا ہاتھ جدا شکاری دا کم ہوندا ہے چھری چھکڑا پرندہ زبا ہوئے جدا پرندہ زبا ہوئے اس نوادن تائر المذبو میں محنت پہ کرے نا ہر آنکھ مکار دے تائر المذبو حرملا دے امیر میں تیر نو چھک دیتی آئیے میرے تیر کمان چھوڑی آئیے وسار سبیو یتململو علا صدر ابیے کتیر المذبو میرا تیر لگا بچہ ہی نہیں تڑپے آجی میں کٹھا ہویا پرندہ تڑپ دے کہلے پیر ہلے دا کہلے ہاتھ ہلے دا کہلے پرندے آر پر ہلے دا شبیر پتر نو سینے نہ لائے آؤ کھٹے شبیر پتر نو
نو سینے نہ لایا ادائی ٹر پیا جدے ماں تے بھین کھلی آئی ہے ارملا دے امیر میں وے دھریام حسین ٹر دا آیا جد اصغر دی ماں نظر آئی کوئی ایڈا اکھا ویلا کہلے ترائے قدم آگا ٹر دا کہلے ترائے قدم پچھا ٹر دا آدھا کٹھا ہویا پتر ماں دی جھولی ہے چکی میں پاوا میں زبا شدہ پھرا بھین نو کی میں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.